حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا میں یوں کر کے آیا. جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کے بھر دی, اوپر کانوں تک بھر دی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا, الہی یہ کیا بانی. فرمایا گھبرانا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. آپ گھبرائے نا. عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں, چلو چلو چلو. نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے, یہ اس کی کشتی ہے, اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں, مرد آ رہے ہیں, جوان آ رہے ہیں, بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں. نئی باتوں پہ نہ لگنا, ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا, ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے. عورتوں کو کھجلی, مردوں کو کھجلی, آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں, ہر وقت کھجا رہے ہیں, خارش کر رہے ہیں. اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا. پرانا پیپا تھا نا, ہٹا ہی نہیں. چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بڑھ گئی, اب تو جانے دو. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا, کمزور جان تھی, اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا, ساری جان جو سن گئی, خراب جو ہو گئی, جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا, اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ, کھجلی کی دوا مل گئی, خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا, یہ گولی ہے, کیپسول ہے, ٹکے. انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا یہی دوا ہے, دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا, خالی کھجلی ہٹ گئی, خارش چلی گئی, باقی جگہ میں نے اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم. وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے, وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے, باپ بیٹے کو بلا رہا ہے, جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا, اماں کے لیے لے کے آؤں گا. خدا جا ہوا. یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے, پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے, اور جو پینے اسی کی خارش ختم, جو ملے اسی کی کھجلی ختم. اللہ پاک نے آواز دی, کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو, دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں. یعنی گو کھانا منظور کر لیا, نبی کی بات نہ مانی, پیغمبر کی بات نہ مانی, اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی. آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا, اور پھر بھی باز نہیں آئے. چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. کیوں بھائی, وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا, کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں. تو کہتا تھا عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, اب تک تو آیا نہیں. انتظار کرتے کرتے ہمارے صفحات بال ہو گئے, وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے. اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو, پناہ مانگو, توبہ کرو. انہوں نے کہا جا جا کے لے عذاب جو سا لاتا, ہم نہیں ڈرتے. عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی, مرد کرتے تھے.
ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی, روٹی بھی پکاتی جاتی ہے, وہ بھی بعد نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح, شکل بھی تیری اچھی, صورت بھی اچھی, عادت بھی اچھی, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے, لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو, تو کہتا تھا عذاب آئے گا, وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ, اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ, وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے, وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا. اور خدا تو وہ ہے, آگ میں سے پانی نکال دیا, تندور میں سے پانی ابلا, اس تندور میں سے ہی پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا. خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا, گھر والے نے جنا, گھر میں پلا. نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر, جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا. میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنے بیٹے کو آواز دی, یا بنی ارکب, او میرے پیارے بیٹے, او میرے نور نظر, او میرے لخت جگر, او میری گھر والی کا دودھ پینے والے, اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں, ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. آ جا, ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا, میں نبی کے ساتھ لگ جا, میری بات مان جا. بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے, آ میری بات سن, او بیٹے آ جا, مارا جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا, قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. او میرے ابا, مجھے پانی سے نہ ڈرا, مجھے سیلاب سے نہ ڈرا, مجھے طوفان سے نہ ڈرا. یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا, میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. کیا کرے گا میرا پانی, سیلاب میرا کیا بگاڑے گا, یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا, او بیٹے تو نہیں جانتا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او میرے بیٹے, غلط خیال تیرا, پہاڑیاں نہیں بچا سکتی, اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی, الا من رحم. آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان, پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, نہ ماننے والے
اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اور اندازہ تو لگاؤ، جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی۔ او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا، میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ آواز آتی ہے، قال یا نوح، او نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو،
بھائی قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا. پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی لی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما. قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر. اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا. تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دیتے. یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے. یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے. یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے. اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی. خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو. بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ. عورت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی. نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا. تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست کرو، اپنے گھروں کی فضا کو شرک بدعت سے پاک کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان پسند آیا ہوگا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان کیسا لگا، اور حضرت کے لیے دعائیں مغفرت کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.